تو لائن تو سب تمام عرب اس میں جو ہے وہ ناکام رہی. تو علامہ ابن خلدون کی اس تفسیر اس بارے میں یہ رائے یہ ہے کہ تمام عرب جو ہیں وہ قرآن مجید کو یعنی سمجھنے کی صلاحیت تو رکھتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اس کے مفردات کو، اس لیے کہ وہ عرب تھے اور عربی میں قرآن بھی تھا، اس کے مفردات کو بھی سمجھتے تھے، مرکبات کو بھی سمجھتے تھے، تمام چیزیں جو ہے وہ اس پہ ان پہ بالکل واضح تھی. یعنی عربوں کی جو صلاحیت تھی اور یعنی عربی پر جو ان کا کمانڈ تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں تھی. یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسری وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ ایمان نہ لا سکے. پھر آگے پس تفسیر کا جو لفظ ہے یہ باب تفعیل سے ہے. فسر یفسر تفسیرا، تفسیرا بر وزن تفعیل، یعنی باب تفعیل سے ہے، جو ابواب ہم نے اس دن پڑھے تھے. یہ ثلاثی مزید فیہ کا باب ہے، باب تفعیل. فسر اسے ماضی ہے اور یفسر یہ مضارع ہے. اس کا جو لفظی ترجمہ ہے، جو لغوی معنی ہے، جو ڈکشنری میں جو معنی ہوگا وہ اس کا معنی ہے کھولنا، ٹھیک ہے، حجاب کو ہٹانا، پردے کو ہٹانا، یہ اس کا معنی ہے. لیکن ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے جو عام معاشرے میں جو اس سے سمجھا جاتا ہے، اس لفظ سے جب تفسیر کا لفظ بولا جاتا ہے تو عام معاشرے میں اس سے کیا سمجھا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تفسیر کا لفظ جب بولا جائے تو عام معاشرے میں اس سے اس قرآن کی شرح اور وضاحت اس سے مراد ہوتی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے ان میں بھی بہت بڑے بڑے مفسرین تھے، بہت بڑے بڑے مفسرین صحابہ اکرام تھے، اور ان میں جو ٹاپ مفسر صحابی تھے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے، کہ وہ یعنی تفسیر میں بہت زیادہ ماہر تھے. امام ابن جریر طبری کے جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، ان کی کتاب ہے یہ تفسیر کی کتاب ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن. تو وہ ایک مربوط کتاب لکھی گئی، اس سے بہت سارے لوگوں نے استفادہ کیا اور ایک بہت تفسیر میں ایک بہت نمایاں اور بہت اچھی کتاب جو ہے وہ لکھی گئی. اس کے بعد اس سے آگے کچھ تفسیری کتابیں تقریباً 3 اس یونٹ میں اور 3 اگلے یونٹ میں تقریباً کچھ 6 کتابیں آپ کے سامنے نمونے کے طور پر جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں عربی میں ہیں، لیکن اس کا بنیاد وہ عربی عبارت تو اس کی کافی لکھی ہوگی، لیکن اس کا بنیادی مطلب جو ہے وہ یہ وضاحت کرنی ہوگی کہ اس کا یعنی انہوں نے تفسیر کس طور پر کی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے تفسیر کی ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ ایگزام کے حوالے سے یہ زیادہ مناسب ہے. تو سب سے پہلی جو تفسیر ہے وہ تفسیر کبیر اس کو کہا جاتا ہے. تفسیر کبیر جس کا دوسرا نام تفصیلی نام جو ہے تفسیر کبیر، یہ نام عمومی زبانوں پہ جو ہے اس کو تفسیر کبیر کہا جاتا ہے، لیکن اس کو جو مفصل صحیح نام ہے وہ مفاتیح الغیب کے نام سے ہے. اور یہ امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی کی تفسیر ہے جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی. یہ ایک بہت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ اچھا، تو اس تفسیر کبیر مفاتیح الغیب اور امام فخر الدین رازی کے بارے میں جو ہم گفتگو کر رہے تھے،
تو ان کی جو تفسیر ہے یہ بہت زبردست اور مالک الآراء تفسیر اس کو کہا جاتا ہے۔ امام راضی جو تھے یہ قریشی النسب تھے، ٹھیک ہے، اور طبرستان کے رہنے والے تھے، اور رے نامی جگہ ہے وہاں پر یہ پیدا ہوئے، اور اسی سے ان کو الرازی، یعنی رے نام تھا تو رازی اسی نسبت سے ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً 63 سال کی عمر جو ہے وہ پائی، بہت ساری کتابوں کے تصنیف بھی انہوں نے کی، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، اصول دین، توحید، جو ہے نا، خلق و بدعت کے حوالے سے، حیات کے حوالے سے، عصمت انبیاء کے حوالے سے، یعنی اس مختلف ٹاپکس پر انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ کتابیں لکھی۔ لیکن ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ یہی جن کی وجہ سے ان کو شہرت حاصل ہے، وہ یہ مفاتیح الغیب نام جو کتاب ہے، تفسیر کبیر جس کو کہا جاتا ہے، یہ کتاب ہے، اور یہ تقریباً 8 جلدوں پر مشتمل ہے، 8 جلدوں کی ایک ضخیم کتاب ہے۔ اس سے ایک نمونے کے طور پر چند آیات جو ہے وہ آیت الکرسی ذکر کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا جائے گا کہ انہوں نے یہ جو ہے نا وہ کس طور پر یہ تفسیر لکھتے ہیں، یعنی ایک نمونے کے طور پر ہے۔ تو آیاتیں یہ ہیں، میں اس کو آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کے بعد ان کی جو تفسیر میں جو اس کا پھر میں خلاصہ بیان کروں گا، صرف کچھ لائنیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ اعلم ان من عادته سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الكريم انه يخلط هذه الانواع الثلاثه بعضها بالبعض، اعني علم التوحيد وعلم الأحكام وعلم القصص، والمقصود من ذكر القصص إما تقرير دلائل التوحيد وأما المبالغة في إلزام الأحكام والتكاليف، وهذا الطريق هو الطريق الأحسن، لا إبقاء الإحسان في النوع الواحد لأنه يوجب الملال، فأما إذا انتقل من نوع من المعلوم إلى نوع آخر فكأنه يشرح به الصدر ويفرح به القلب، فكأنه سافر من بلد إلى بلد آخر، وانتقل من بستان إلى بستان آخر، وانتقل من تناول طلاء لذيذ إلى تناول نوع آخر، ولا شك أنه يكون ألذ وأشهى. ولما ذكر فيما تقدم من علم الأحكام ومن علم القصص ما رآه مصلحة، ذكر الآن ما يتعلق بعلم التوحيد، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفيه المسائل۔ اچھا، اس کا یعنی بنیادی طور پر اس میں جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے، یعنی اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے اس سارے کا۔ ایک تو میں آپ کو ان کے مشکل الفاظ بتا دیتا ہوں۔ اس میں لفظ الزام آیا ہے اور لازمہ سے ہے، اور اس بات کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اس بات، ایک ہوتا ہے نفی، یعنی، اور دوسرا جو ہے اعواد، جو عود کی جمع ہے، یہ عود ایک خاص قسم کی لکڑی بھی ہے جو خوشبو والی لکڑی ہوتی ہے، تو عود ویسے لکڑی کو بھی کہا جاتا ہے، عام لکڑی کو بھی کہتے ہیں، اور ایک خاص لکڑی بھی ہوتی ہے جسے میں نے آپ کو بتا دیا۔ یواظب کا مطلب ہوتا ہے لازم پکڑنا، کسی چیز پر مواظبت اختیار کرنا، کسی کام کو مستقل کرتے رہنا، اس کا معنی ہوتا ہے یواظب۔ اب ہر بار کی جمع ہے، اور یہ مینیوں کو کہا جاتا ہے۔ الجوارح، الجارحہ کی جمع ہے، اعضاء جسم کے جو حصے ہوتے ہیں ان کو جوارح کہا جاتا ہے۔ اعتادو کا مطلب ہوتا ہے عادی ہونا۔ اس کی وضاحت کچھ جملوں میں آپ کے سامنے جو بیان ہوا اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام راضی جو ہیں انہوں نے آیت الکرسی کی تفسیر میں سب سے پہلے تو ربط آیت کو ذکر کیا کہ ان آیتوں کا پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط کیا ہے۔ عمومی طور پر مفسرین اس کا ذکر کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے خصوصی طور پر اس کا یہ ذکر کرتے ہیں، اور عام طور پر بھی مفسرین اس کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ مختلف آیتیں جب بھی وہ ان کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو ان کا ربط پچھلی آیتوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ان آیتوں کا پچھلی آیتوں کے ساتھ اس طور پر جو ہے وہ ربط ہے۔
انہوں نے اس یہاں پر آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے علم کے جو مختلف مدارج ہیں، توحید ہے، احکام ہے، قصص ہے، ان کا تذکرہ بھی یہاں پر کیا، تاکہ یعنی اس سے ہوتا یہ ہے کہ مختلف یعنی احکام کا ذکر کرنا اور قصص کا ذکر کرنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو پڑھنے والے ہیں ان کا شوق جو ہے وہ اور بڑھے، مختلف قسم کے قصے جب ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو سمجھیں۔ اس میں پھر انہوں نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا بھی ذکر کیا، اسی طرح جو کیا کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اقوال کا ذکر کیا مختلف جہاں پر ضرورت پڑی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح تابعین، تبع تابعین وغیرہ، ان کے اقوال کا بھی ذکر کیا، اور اس سے جو ہے وہ تفسیر کو یعنی اعتماد دیا۔ تو یہ تو تھی اس حوالے سے، یہ تفسیر کبیر کے حوالے سے تھی۔ دوسری تفسیر جو ہے وہ تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن کثیر۔ تفسیر ابن کثیر جو ہے وہ علامہ حافظ امام الدین ابو الفدا اسماعیل بن کثیر الدمشقی کی ہے، جن کی وفات 774 ہجری میں ہوئی۔ یہ ایک معتمد مفسر بھی ہیں، اور ان کو قابل حوالہ تفسیر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی تفسیر جو ہے بہت معتمد ہے مفسرین کے ہاں اور علماء کے ہاں، ان سے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ حوالے بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ علامہ ابن کثیر جو ہے یہ مفسر بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں۔ ان کی ایک تفصیلی تاریخی جو کتاب ہے البدایہ والنہایہ، جو بہت ہی تفصیلی ہے تاریخ میں، اور بہت انتہائی معتمد کتاب ہے، اور ابتدائی کتابوں میں سے ہے۔ دوسرے جو عام مفسرین ہوتے ہیں وہ اس پر بہت زیادہ اعتماد بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھی اور بہت مفصل لکھی، اور بہت صحیح طریقے سے اس کو جو ہے وہ لکھا۔ ان کی جو تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر جس کو کہا جاتا ہے، یہ تقریباً کوئی 4 جلدوں میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کا جو انداز ہے، یعنی اس میں جو سمجھانے کا انداز ہے، جو الفاظ لائے گئے ہیں، وہ بہت ہی ایسے ہیں کہ عام مفسر جو ہے وہ آرام سے، عام علماء اس کو جو ہے نا ایسے غریب قسم کے الفاظ، مشکل قسم کے الفاظ یہ نہیں انہوں نے استعمال کیے اپنی تفسیر میں، بلکہ عام الفاظ استعمال کیے ہیں تاکہ قاری جو ہے وہ اس کو پڑھ کر آسانی سے جو ہے وہ اس کو سمجھ سکے۔ اس تفسیر میں سے، تفسیر ابن کثیر میں سے ایک نمونے کے طور پر جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کی کچھ آیت جو ہے وہ نمونے کے طور پر پیش کی جاتی ہیں کہ انہوں نے یہ تفسیر میں یعنی کس کس چیز کا ذکر کیا اور کس طور پر انہوں نے تفسیر لکھی، کن کن علوم کا انہوں نے جو ہے نا اپنی تفسیر میں التزام کیا۔ تو ان کی تفسیر سے الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اسے کچھ پہلی پیراگراف میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ القراءة السبعة على ضم الدال في قوله الحمد لله هو مبتدأ وخبر، وروي عن سفيان بن عيينة ورؤية بن حجاج أنهما قال الحمد لله بالنصب وهو على إضمار فعل، وقرأ ابن أبي عبلة الحمد لله بضم الدال واللام اتباعا للثاني الأول، وله شواهد لكنه شاذ، وعن الحسن والزيري وزید بن علی الحمد للہ بکسر الدال اتباعا الاول والثانی۔ اصل میں انہوں نے اپنی تفسیر میں یعنی لغوی اعتبار سے، ترکیبی حوالے سے بھی، کہ یہاں پر مثلا الحمدللہ ہونا چاہیے، الحمدللہ، یعنی مختلف جو اس میں قراتیں ہوتی ہیں اس کا انہوں نے التزام کیا، اس کا ذکر کیا۔ تو اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، جو پہلا پیراگراف میں نے آپ کے سامنے، کہ یہ الحمدللہ ہی ہے، یا الحمدللہ، یہ دال کے نیچے بھی زیر ہے، لام کے نیچے بھی زیر ہے، یا الحمد دال کے اوپر پیش ہے لیکن لام کے نیچے زیر ہے۔ مختلف قراتیں انہوں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ اس میں جو یہ جو پوری آگے اس تفسیر انہوں نے لکھی الحمدللہ رب العالمین، اس کی
اس میں جو مختلف الفاظ جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں اس کے معنی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ القراء السبع، یعنی 7 جو قراء ہیں وہ اس کے یعنی مختلف جو ہے وہ 7 قراء ہیں، وہ ان کے نام آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں۔ ابو عمر ابن علا یہ ہیں، نافع المدنی ہیں، عبداللہ ابن کثیر ہیں، عاصم الکوفی ہیں، عبد الدین عامر ہیں، اور حمزہ زیاد ہیں، اور اولو الحسن علی الکسائی ہیں۔ تو یہ جو عام قراءت سبع استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو 7 قراءتیں ہیں، ان قاری حضرات کی جو 7 قراءتیں ہیں وہ زیادہ مقبول ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قراءتیں تھیں لیکن جو مقبول ہوئی ہیں اور جو عوام میں جو زیادہ نمایاں ہیں وہ یہ 7 قراءتیں ہیں۔ انہی کو القراء السبع کہا جاتا ہے، یعنی 7 جو قراء ہیں، قاری ہیں۔ اچھا، اس کی تفصیل کچھ جملوں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے یعنی اپنی تفسیر کس طور پر لکھی، اس میں کس چیز کا التزام کیا۔ اس کا ترجمہ مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو عبارت ہے اس کا ترجمہ مقصود ہے۔ اس کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد یہی کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں کن کن چیزوں کا ذکر کیا، کہ جب کسی آیت کی کسی سورت کی تفسیر کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ذکر کرتے ہیں تفسیر کے تحت، یہ بنیادی بات ہے۔ اچھا، آواز تو آپ لوگوں کو آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ امام علامہ ابن کثیر جو ہیں، حافظ ابن کثیر بھی ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے یہ ایک محدثانہ ترتیب سے جو ہے وہ تحریر کی ہے۔ انہوں نے مختلف یعنی قرات کا حوالہ دیا، جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا بھی ہے کہ مختلف یعنی یہ جو لفظ ہے اس میں کتنی قراتیں ہیں اور کون کون سی ہیں، کس کس قاری کی قرات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح یعنی مختلف قراتیں انہوں نے اس لفظ کے یا اس آیت کے اعتبار سے اس آیت کو ذکر کر کے اس کی تفسیر میں مختلف قراء کی جو آیت جتنی ان 7 اسپیشلی ان 7 یہ جو قراء ہیں ان کی جتنی قراتیں ہیں، وہ 4 قراتیں ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، جتنے بھی قراء کے اس میں قراتیں ہیں، مختلف اپنی اپنی قراتیں ہیں ظاہر ہر ایک کی، تو اس کو جو ہے وہ انہوں نے اس کا التزام کیا ہے، اس کو ذکر کیا ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ انہوں نے جو ہے یہ محدثانہ ترتیب سے جو ہے یہ تفسیر جو ہے وہ لکھی ہے۔ اس میں لغوی جو معانی ہے اس کا انہوں نے التزام کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے، پھر اس کی آگے مزید تفسیر بھی کی ہے، اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ پھر اور مزید یہ ہے کہ انہوں نے روایات کو بھی لایا ہے، مختلف روایات کو کسی آیت کی یا کسی صورت کی تفسیر میں اس کی تشریح کے، اس کی وضاحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات کو بھی وہاں پر ذکر کیا ہے تاکہ اس سے اس تفسیر اس کی وضاحت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مختلف آیتیں ایک آدھ آیت آپ کے سامنے بیان بھی کی تھی، مثلا قرآن میں ذکر ہے اقیم الصلاۃ کا، ٹھیک ہے، لیکن وہ مجمل ہے، اس کی تفسیر کے لیے حدیث کی ضرورت ہے کہ وہ اقیم الصلاۃ، ابھی نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھیں کیسے، یعنی نماز پڑھیں یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ابھی پڑھنی کیسے ہے تو اس کا تو پتہ نہیں تھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے میں نماز پڑھوں ایسے آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی گویا کہ تشریح ہو گئی۔ اسی طرح انہوں نے مختلف روایات کو لا کر جو ہے وہ آیات کی تفسیر کی ہے۔ تو روایات کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور مزید جو ہے وہ اقوال صحابہ پر اعتماد کیا ہے، اس کا ذکر بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مختلف جگہوں پر مختلف آیتوں کے تحت جو ہے اقوال صحابہ کا ذکر کر کے اس آیتوں کی تفسیر کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں حمد کی جو معانی ہے، یہ پہلا پیراگراف تو اس کی قرات کے حوالے سے تھا، آگے اس سے آگے پھر انہوں نے حمد کے جو معنی ہے، مختلف معنی حمد کے آتے ہیں، تو اس حمد کے مختلف معنی بیان کر کے اس کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے مزید یہ کیا ہے کہ مختلف علماء جو ہیں ان کی آراء اس آیت کے بارے میں وہ کیا تفسیر کرتے ہیں اس کا بھی جو ہے وہ یعنی اس کے سب سے پہلے اس کی وضاحت کرنے کے بعد مختلف علماء کی آراء کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس آیت کے حوالے سے فلاں عالم یا فلاں
جو ہے مفسر نے ان کی رائے یہ ہے کہ اس کی تفسیر اس سے مراد یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت بھی انہوں نے اپنی تفسیر میں کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے مزید مثلا مختلف فقہا ہیں، انہوں نے ان آیات سے کس چیز کا استخراج کیا ہے، کن کن مسائل کا، کون کون سے مسائل اس آیت سے استنباط کیے ہیں، تو بعض جگہوں پہ انہوں نے ان کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے، مختلف فقہا نے جن آیتوں سے استنباط کیا ہے، استخراج کیا ہے مسائل کا، اس کا ذکر بھی انہوں نے اپنی تفسیر میں جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی تفسیر ہے نمبر 3، انوار التنزیل و اسرار التاویل۔ انوار التنزیل اور اسرار التاویل جو تفسیر ہے یہ امام ناصر الدین ابو الخیر عبداللہ ابن عمر البیضاوی کی ہے، اور اس یہ انوار التنزیل اسرار التاویل کے نام سے زیادہ مشہور نہیں ہے، بلکہ تفسیر بیضاوی کے نام سے مشہور ہے۔ عمومی طور پر اگر آپ کہیں کسی سے سنے تو وہ تفسیر بیضاوی کا نام لے گا، اور تفسیر بیضاوی سے یہی تفسیر مراد ہوگی انوار التنزیل و اسرار التاویل، یہ تو اس کا نام ہے لیکن تفسیر بیضاوی کے نام سے مشہور ہے۔ امام جو بیضاوی تھے ناصر الدین، تو یہ 791 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ بھی معروف جو ہے وہ مفسر ہیں، مشہور مفسر بھی ہیں، ان کی تفسیر بیضاوی جو ہے وہ 7ویں درجے میں پڑھائی بھی جاتی ہے، اور یہ بہت مشہور تفسیر ہے، اور یہ تفسیر جو ہے بہت زیادہ طویل بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ مختصر بھی نہیں ہے، بلکہ یعنی ایک درمیانی تفسیر ہے، مختصر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، زیادہ طویل تفاسیر کے مقابلے میں ہے تو مختصر، ٹھیک ہے، لیکن جامع تفسیر ہے یہ۔ علامہ بیضاوی جو تھے یہ علماء کے ہاں ایک بہت نمایاں شخصیت تھی، بہت علمی شخصیت تھے اور بہت قابل شخصیت تھے، اور ان کی ایک اور بات یہ تھی کہ یہ خود اتنی یعنی قابلیت ان کی اپنی بھی تھی، لیکن یہ جو تفسیر کشاف ہے جو علامہ جار اللہ زمخشری کی تفسیر ہے، وہ بھی کافی مشہور تفسیر ہے، اس کے جو ہے نا یہ معترف تھے کہ یہ بھی بہت اس کی اہمیت کے معترف تھے کہ بہت جو ہے نا وہ اچھی تفسیر ہے۔ میری آواز تو میرے خیال سے آ رہی ہے، آواز میری آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آواز آ رہی ہے، جن کو نہیں آ رہی شاید ان کا اپنا کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم ہو یا مائک یا ہیڈ فون وغیرہ کو چیک کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس کی اچھا میں آپ کو علامہ جار اللہ زمخشری کی بات کر رہا تھا کہ اس کی تفسیر کے تو قائل تھے، لیکن چونکہ علامہ جار اللہ زمخشری جو تھے وہ انہوں نے اعتزال یعنی معتزلی ہو گئے تھے، تو اعتزال انہوں نے اختیار کر لیا تھا، تو اس وجہ سے یعنی ان کی یہ باقی خوبیاں تو پسند تھی لیکن یہ اس میں ایک خامی بہرحال تھی، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ان کا یہ نظریہ ہے یہ علامہ بیضاوی کا کہ ان کی باقی تفسیری حوالے سے جتنی بھی انہوں نے علامہ جار اللہ زمخشری نے اپنی الکشاف تفسیر میں جتنی بھی باقی تفسیر لکھی ہے بہت ہی نمایاں ہے، بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، بہت ہی زبردست انہوں نے وضاحت کی ہر چیز کی، لیکن ان کی جو اعتزال کی باتیں ہیں، معتزلی تھے چونکہ، تو اعتزال کی باتیں انہوں نے بھی ذکر کی ہیں، تو کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، باقی کو جو ہے نا وہ لے لیا جائے، اس سے استفادہ کیا جائے۔ انہوں نے جو تفسیر لکھی یہ مختصر تو ہے، لیکن اس اختصار کا مطلب یہ نہ ہوا کہ ان کی تفسیر مبہم ہے یا مجمل ہے کہ قاری جو ہے وہ اس سے کچھ سمجھ نہیں سکتا، اس کو مزید وضاحت کی ضرورت ہوتی۔ انہوں نے تفسیر کی ہے، اس میں اختصار ہے، لیکن جو بیان ہے، جو تفسیر ہے وہ بالکل واضح ہے، بالکل کامل ہے، تفسیر بالکل واضح ہے، اس میں یعنی کسی چیز کا ابہام نہیں ہے، مبہم تفسیر انہوں نے نہیں لکھی، واضح تفسیر ہے۔
یعنی ان کی بعض جگہ ایسی تفسیر کر دیتے ہیں کہ آپ کو ایک دو تین جملوں میں تین چار دو لائنوں میں تین لائنوں میں کسی بات کی ایسے مختصر انداز سے وضاحت کر دیتے ہیں کہ باقی مفسرین جو ہے وہ اس کو اتنا طویل کر دیتے ہیں کہ دو تین صفحوں میں جو ہے وہ اس کو لکھ دیتے ہیں، بات وہی ہوگی لیکن یہ اس کی اتنی نمایاں انداز میں وضاحت کر دیتے ہیں کہ باقی کہ وہ دو تین جملوں میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مختصر انداز میں واضح کر دیتے ہیں بات، لیکن اور باقی مفسرین وہی بات کریں گے، وہی بات لکھیں گے، لیکن اس کو جو ہے وہ طول دے کر تین چار صفحوں پر جو ہے وہ محیط ہو جاتی ہے، بات جو ہے وہی ہو رہی ہے۔ تو ان کی تفسیری ایک نمونہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ مدنی صورت ہے اور اس کی آیتیں جو ہیں وہ 200 ہیں۔ سورہ آل عمران مدنیۃ و آیتها مئتان، 200 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ الف لام میم لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، یہاں سے یہ سورہ آل عمران جو تیسری صورت ہے، جو تیسری صورت ہے وہ جو ہے وہ یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اس کے جو ابتدائی آیتیں ہیں، ابتدائی آیتیں الف لام میم اللہ لا الہ، اس کے بعد الا هو الحی القیوم آتا ہے کہ انما فتح المیم فی المشہور وکان حقها ان يوقف عليها الا بقاء حرکت الحمزة عليها ليدعي على انها في حكم ثابت لانها اسقط التخفيف لا للدرجة، فإن الميم في حكم الوقف كقولهم واحد اثنان بإلقاء حركة الهمزة على الدال لا لالتقاء الساكنين، فإنه غير محظور في باب الوقف ولذلك لم تحرك الميم فی لام وقرئ۔ تو یہ یہاں پر الف لام میم میں جو ہے میم کی حرکت کے حوالے سے کہ یہ ساکن ہے یا متحرک ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ابتدائی دو تین لائنوں میں جو ہے وہ بات کی ہے۔ اس میں جو ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے، اس میں یعنی انہوں نے یہ تفسیر جو ہے وہ کس طور پر کی ہے، کن کن چیزوں کا انہوں نے، بعض چیزوں کا تو میں نے آپ کو بتا بھی دیا۔ تو ایک تو مشکل الفاظ توہم اور حرکت دینے کے یعنی فہم سے، یعنی اس خیال سے کہ یہاں حرکت دینا چاہیے، یعنی توہم الحرکت کا مطلب یعنی یہاں حرکت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ نجومن کا مطلب ہوتا ہے یعنی وقفے سے، ٹھیک ہے۔ الحجج، حجج الحجت ان کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے دلائل، ٹھیک ہے۔ اور محتملات کا مطلب ہوتا ہے یعنی مختلف احتمالات، کسی بھی کوئی بھی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے کسی آیت کی، اس میں مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں، ایک مفسر جو ہے وہ ایک بیان کرتا ہے، دوسری تفسیر بیان کرتا ہے، تو آپ کے سامنے یعنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ تفسیر ہے، اس کی یہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے، اس میں یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے، یہ تیسرا احتمال بھی ہو سکتا ہے، اس کو احتمالات کہا جاتا ہے۔ غواش الحس یعنی غواش آلودگی کو کہا جاتا ہے، غواش الحس کا مطلب ہے یعنی حس کی آلودگی۔ یہ تو اس حوالے سے تھی جو مشکل الفاظ تھے۔ یہ کیوں میری آواز کیوں نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی میرے خیال سے۔ تو یہ بعض جگہ سے آ رہا ہے کہ سر نو وائس، آواز تو میری کلیئر ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ جو تفسیر کی ہے اس میں کن کن چیزوں کی وضاحت کی ہے، تو انہوں نے یہ سورہ آل عمران کی جو پہلی آیت ذکر کی ہے، اس میں انہوں نے اہل کتاب یعنی نصارہ کا حوالہ بھی دیا ہے، اور انہوں نے مختلف تفسیری وضاحتیں یعنی اس میں مختلف تفسیریں ہو سکتی ہیں، یعنی بعض مفسرین نے تو کسی
آیت کی تفسیر کر کے ایک تفسیر بیان کر کے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے جو مختلف یا احتمالات سمجھے یا مختلف تفاسیر ہوتی ہیں، 2 ہیں 3 ہیں، تو وہ جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ صرف ایک سیکنڈ ویٹ کر۔ اچھا، میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک، شکریہ شکریہ۔ تو اچھا، سورہ آل عمران کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے جو الف لام میم میں جو حروف مقطعات ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، مثلا قاف، الف لام میم، نون، یاسین، حامیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ ان ساروں کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی 14 حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ تو ویسے تو اس میں جو میم ہے، اس کے اعراب کے حوالے سے، یعنی اس کو میم پہ جو ہے وہ یعنی فتحہ بھی پڑھتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ کسرہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس کو اس میں تینوں اعراب ہیں، یعنی مجزوم بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس پہ جزم بھی ہے۔ جو فتحہ دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں الف لام میم، اس میں جو اللہ ہے اس حمزہ کا جو زبر ہے وہ اس کو دے الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے، ایسے۔ تو پھر جو کسرہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 ساکنین چونکہ جمع ہو گئے ہیں، اس وجہ سے اس میم کو جو ہے وہ کسرہ دیا جائے گا، جیسے کہ عربی کا قاعدہ ہے الساکن اذا حرک بالکسر، سو الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس میں مختلف جو ہے وہ قراءات ہیں، ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور علامہ بیضاوی کا اپنا جو ذہن ہے وہ یعنی ساکن ہونے کی طرف ہے کہ ساکن۔ علامہ بیضاوی نے یعنی یہ جو لغوی حرکات کے حوالے سے اور قرات کے حوالے سے جو مسائل ہیں، ان کو ترجیح دی ہے اور ان کو ذکر بھی کیا ہے۔ یہ تو علامہ بیضاوی کے حوالے سے باتیں تھی، یعنی مختلف دلائل کو انہوں نے لا کر، عقلی دلائل کا بھی، ہاں یہ ضروری بات ہے کہ انہوں نے عقلی دلائل سے بھی استدلال کیے، یعنی عقلی طور پر جو ہے وہ دلائل دیے ہیں تفسیر میں، اور اس سے قارئین کو سمجھانے کی عقلی طور پر بھی جو ہے نا وہ کوشش کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ چند قواعد ہیں وہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو اسم تو بتا دیا تھا، اسم فعل حرف تو ہم نے بالکل شروع میں پڑھ لیا تھا۔ ابھی اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں اسم معرفہ اور ایک کو کہتے ہیں اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کو سمجھ لیں، اسم معرفہ کا عمومی طور پر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی خاص چیز کا یا خاص جگہ کا جو نام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم معرفہ۔ اسم نکرہ عام ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم کسی خاص شخص کا مثلا ابراہیم کہتے ہیں تو ایک خاص شخص کا نام ہے، اس کو کہیں گے اسم معرفہ۔ لیکن جب ہم کہیں گے رجل، ٹھیک ہے، تو رجل جو ہے یہ نکرہ ہے، رجل کا مطلب ہے آدمی، آدمی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، عام ہے، تو اس معرفہ خاص ہے اور نکرہ جو ہے یہ ہے عام۔ اگر کسی لفظ پر الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ اسم معرفہ ہوگا، اور یہ بنیادی جو آپ کے لیے ہے، ویسے تو اس کی بہت ساری نشانیاں بھی ہیں جس کا یہاں ذکر کرنا مقصود نہیں ہے۔ بنیادی ایک بڑی نشانی آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کسی لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اس میں معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی
لفظ کے آخر میں تنوین آ جاتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو وہ ہے نکرہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آ سکتا، اور الف لام اگر شروع میں آتا ہے تو تنوین اس کے اوپر نہیں آ سکتی، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تو اگر کوئی نکرہ لفظ ہو، فرض کیا ہم کہتے ہیں رجلن، رجلن ہم نے پڑھا، رجل نکرہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس کا معنی بھی بالکل واضح ہے کہ آدمی، اور آدمی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی آدمی، کوئی خاص مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر آدمی آدمی ہے، یہ رجل آخر میں تنوین ہے۔ لیکن اگر ہم اسی کو معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ آخر سے ہم تنوین کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے؟ اور شروع میں الف لام لگا دیں، تو الرجل بن جائے گا، رجل سے بن جائے گا الرجل، تو اب یہ ہو جائے گا معرفہ، ہم نے نکرہ سے معرفہ بنا لیا۔ تو نکرہ سے معرفہ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے شروع میں ابھی حیون ہے تو الحیوم، قیومون ہے تو القیوم، لیکن پھر آخر میں تنوین نہیں آئے گی، یاد رکھیں الف لام اور تنوین کسی بھی لفظ پر کبھی بھی اکٹھے نہیں آ سکتے۔ اسی طرح کسی چیز کی طرف اگر نسبت کر دی جائے، نکرہ کی نسبت کسی معرفہ کی طرف کر دی جائے تو وہ بھی معرفہ پھر کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ مثلا ہم کہتے ہیں کہ قلمن، قلمن ہم نے کہا، ٹھیک ہے؟ نکرہ ہے، اس لیے کہ ہر پین یا ہر قلم کو قلم کہا جائے گا، لیکن جب ہم کہیں گے قلم و زیدن، کہ زید کا قلم، ٹھیک ہے؟ تو زید کا قلم کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ خاص ہو گیا، ابھی باقی تمام قلم اس سے جو ہے وہ نکل گئے، خاص ہو گیا، زید کا قلم اس سے مراد ہو گیا، ٹھیک ہو گیا؟ تو اضافت کے ساتھ اس کو کہتے ہیں مضاف، یہاں پر قلم مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، قلموں کے اوپر پیش ہے، اور یہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر مضاف مضاف الیہ کے بارے میں یہ ہے کہ مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ مضاف الیہ پر آ سکتی ہے، اور آپ کو میں نے بتا دیا کہ مضاف الیہ کے نیچے زیر ہوتا ہے، اس کے اوپر جر ہوتا ہے، جر کا مطلب ہے زیر، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے آپ کے سامنے۔ آگے اس میں ہے کہ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ کہ توصیف وصف سے ہے، وصف، اور وصف کوالٹی کو کہتے ہیں، صفت بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ مرکب توصیفی کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی کسی کی کوئی کوالٹی بیان کی جائے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہو گیا؟ کہ کسی فرد یا کسی چیز کے بارے میں اچھائی یا برائی یا اس کی وضاحت کو جو ہے وہ توصیف یا صفت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس کی صفت بیان ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں موصوف، ٹھیک ہے؟ پہلا موصوف یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو موصوف، اور جو آگے صفت بیان ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صفت، موصوف صفت ہو جاتا ہے یہ۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اچھا، اچھا یہ ایک صفت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا لڑکا، یہ کیا ہو جائے گا؟ لڑکا موصوف ہو جائے گا، اور اچھا اس کی صفت ہو جائے گی، لیکن چونکہ اردو میں الٹاتا ہے، یعنی صفت پہلے آتی ہے اور جو ہے موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی میں پہلے موصوف اور اس کے بعد جو ہے وہ صفت آتی ہے۔ مثلا الطریق، الاحسن ہم کہتے ہیں طریق موصوف ہے، راستے کو کہتے ہیں احسن، اچھے کو کہتے ہیں اچھا راستہ، ٹھیک ہے؟ النوع الواحد، ٹھیک ہے؟ نوع قسم کو کہتے ہیں، واحد پہلے کو کہتے ہیں پہلی قسم، یہ اس کی صفت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح طعام لذیذ، ٹھیک ہے؟ طعام لذیذ کہ ذائقہ دار کھانا، طعام کھانے کو کہتے ہیں، اور لذیذ اس کی صفت ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ تھی موصوف صفت کی بات۔ تو موصوف صفت کے حوالے سے یہ ہے کہ موصوف اگر مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف مؤنث ہو تو یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے، ایک جیسے ہوتے ہیں حرکت میں بھی، اور یعنی تذکیر و تانیث وغیرہ میں بھی۔ تو اس میں پہلی بات ہے کہ موصوف اگر مذکر ہو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث ہو صفت بھی مؤنث آئے گی، موصوف واحد ہو تو صفت بھی واحد ہوگی، موصوف تثنیہ ہو تو صفت بھی تثنیہ، یعنی دو،
موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع کی لائی جائے گی. اسی طرح موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی. ٹھیک ہے, سب چیزوں میں مطابقت ہوگی. اور حرکت میں بھی مطابقت, موصوف اگر مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع, موصوف مجرور ہے صفت بھی مجرور, اور موصوف جو ہے وہ مفتوح ہے تو صفت بھی مفتوح ہوگی, یعنی زبر زیر کے حوالے سے دونوں ایک جیسے ہوگے. جیسے رجل کریم, ٹھیک ہے, یہ رجل واحد ہے, کریم بھی واحد ہے. رجل مذکر ہے, کریم بھی مذکر ہے. رجل نکرہ ہے, کریم بھی نکرہ ہے. رجل کا اعراب جو ہے وہ ضمہ ہے, کریم کا بھی اعراب بھی جو ہے وہ ضمہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک اس میں بات ہے التقاء ساکنین, دو ساکن کہیں پر جمع ہو جاتے ہیں عربی میں, ٹھیک ہے, ان کو کہتے ہیں التقاء الساکنین. عمومی طور پر جب ہم وقف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں یہ التقاء الساکنین جو ہے وہ ہوتا ہے. عام حالات میں عموماً طور پر نہیں ہوتا. ابھی ایک حرف ہے عن اور ایک ہے مسجد, ٹھیک ہے, المسجد. ابھی یہاں پر الف لام بھی, یہاں پر الف جو ہے شروع میں ساکن ہے اور عن کا نون بھی ساکن ہے, دونوں ساکن جمع ہو گئے. تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ پہلے ساکن کو جو ہے وہ کسرہ دے دیں گے. الساکن اذا حرک حرک بالکسر, ٹھیک ہے, یہ اصول کے تحت پہلے کو کسرہ دے دیا جائے گا, تو عن المسجد ہم کہیں گے. یہ تیسرا یونٹ آپ کا ختم ہو گیا, چوتھا یونٹ شروع کرتے ہیں. تو اس میں بھی جو ہے وہ تفسیر کے حوالے سے اس سے پہلے جو تفاسیر وہ گزر گئی ہیں, امام راضی کی تفسیر, امام ابن کثیر کی تفسیر, تفسیر بیضاوی, تو انہوں نے مختلف انداز سے جو ہے تفسیریں لکھی ہیں, جس کا آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان ہو گیا. یہاں پر جن تفسیروں کا جو ہے وہ ذکر ہوگا وہ امام جساس کی تفسیر ہے احکام القرآن, اس کا سب سے پہلے جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے. احکام القرآن جو ہے امام ابو بکر احمد بن علی الرازی الجساس, یہ جو ہے یہ انہوں نے جو ہے وہ لکھی ہے 370 ہجری میں, اور یہ ایک مشہور تفسیروں میں سے اور متداول تفسیروں میں سے ہے, یعنی عام عمومی طور پر جو ہے وہ اس سے لوگ استفادہ, علماء استفادہ بھی کرتے ہیں. ان کا تعلق جو ہے وہ شہر رے سے تھا, جو کہ خراسان کا دارالخلافہ تھا, ٹھیک ہے. اور یہ ایران کا جو صدر مقام جس کو کہا جاتا ہے دارالخلافہ سمجھے, تہران جس کو کہا جاتا ہے, ایران کا دارالخلافہ تہران ہے, تو اس کے قریب جو ہے یہ واقع ہے. تو وہاں کے یہ رہنے والے تھے, اور اسی وجہ سے ان کو الرازی بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. چونکہ جیسے پہلے بھی گزرے کہ امام راضی جن کو کہا جاتا ہے, تو ان کو بھی راضی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق بھی جو ہے وہ رے سے علاقے سے تھا, تو ان کا تعلق بھی جو ہے وہ رے سے علاقے سے تھا. اس وجہ سے ویسے تو امام جساس کے نام سے مشہور ہیں, لیکن رے میں پیدا ہوئے, رے نامی جگہ میں پیدا ہوئے, اس وجہ سے وہاں پر جو ہے ان کو راضی بھی کہا جاتا ہے. اچھا, اور وہیں پر رے میں اور بغداد جو ہے وہ انہوں نے اپنے علم جو ہے وہ حاصل کیا, اور وہاں پر تدریس وغیرہ بھی وہاں پر کی, اور پھر جو ہے نا بغداد میں ان کا انتقال ہوا. اور یہ جو ہیں خصوصی طور پر یہ علماء احناف میں سے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے نمایاں مفسر ہیں. انہوں نے مختلف آیتوں سے, مختلف الفاظ سے مختلف معنی جو ہے وہ اخذ کیے ہیں, اور نہایت ماہر مفسر تھے, اور مہارت اور باریک بینی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اپنی تفسیر میں اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ لفظ کا جو ہے وہ مختلف معنی انہوں نے ذکر کیے ہیں. اور ان کا فقہی طور پر بھی ان کا ذوق چونکہ اچھا تھا, اس وجہ سے مختلف مسائل کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے, اور حنفی مسلک کی طرف ان کا زیادہ جو ہے وہ رجحان حنفی المسلک ہے.
ان کو 2 مرتبہ قاضی القضات کا یعنی عہدہ بھی عہدے کی آفر بھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے۔ احادیث میں بھی یہ انتہائی ماہر تھے، اور بہت ساری احادیث بھی ان کو جو ہے وہ یاد تھیں، اور مختلف انہوں نے اپنی تفسیر میں مختلف جو ہے نا مباحث پر، مختلف مسائل پر بھی انہوں نے بحث کی ہے۔ حج کی فرضیت کے بعد میں ان کے یعنی نمونے کے طور پر ان کی تفصیل سے یہ ذکر کیا جاتا ہے، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أبو بكر هذا ظاهر في إيجاب فرض الحج على شريطة وجود السبيل إليه، والذي يقتضيه من حكم السبيل إن كل من أمكنه الوصول إلى الحج لزمه ذلك، إذ كان استطاعه السبيل إليه هي إمكان الوصول إليه، كقوله تعالى فهل إلى خروج من سبيل يعني من وصول، وهل إلى مرد من سبيل يعني من وصول، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من شرط استطاعة السبيل إليه وجود الزاد والراحلة۔ یہ کچھ لائنیں آپ کے سامنے بیان کی، تو اس میں یعنی اس میں کچھ یوں بیان ہوا ہے، یعنی حج کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ حج اس شخص پر جو ہے وہ فرض ہے کہ جس کے پاس حج پر جانے کے لیے یعنی آنے جانے کا ٹکٹ اور خرچہ وغیرہ ہو، ٹھیک ہے، اضافی ہو اس کے پاس، تو اس پر جو ہے وہ حج فرض ہے۔ اور حج جو ہے وہ جس پر فرض ہوتا ہے یعنی اس پر زندگی میں یعنی ایک حج فرض ہے، زیادہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کیا تھا۔ تو یہ تو ان کے حوالے سے ان کے ایک نمونہ یہاں پر ذکر کیا۔ تو انہوں نے اپنی تفسیر میں مختلف تفسیروں کو جو ہے یعنی مختلف یعنی ایک آیت کی مختلف تفسیریں بھی ذکر کی ہیں، لغت کے حوالے سے بھی انہوں نے یعنی لغوی جو معنی ہے اس کا بھی جو ہے وہ التزام کیا ہے، اس کو بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف تفسیر میں مختلف جگہ جہاں پر حدیث کی ضرورت پڑی وضاحت کے لیے تو ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اقوال صحابہ کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا۔ اس کے بعد اگلی جو تفسیر ہے یہاں پر وہ روح المعانی، تفسیر روح المعانی ہے، جس کو تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی کے نام سے جو ہے یہ علامہ شہاب الدین محمود الدین عبداللہ الحسین الآلوسی، اور یہ مشہور ہے علامہ آلوسی کے نام سے، ٹھیک ہے، علامہ آلوسی، اور یہ تفسیر جو ہے وہ اس نام سے بنی بلکہ روح المعانی کے نام سے ہی مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اس کا نام تفسیر القرآن العظیم ہے، لیکن روح المعانی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ علامہ شہاب الدین جو تھے یہ 1270 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور انہوں نے ایک مفصل جو ہے وہ تفسیر لکھی۔ آلوس جو ہے بغداد کے قریب ایک جزیرہ ہے جہاں ان کا جو خاندان تھا انہوں نے ہلاکو خان کے حملوں کے دوران یعنی وہاں سے پھر نقل مکانی کر کے پھر یہاں پر مستقل طور پر جو ہے وہ آباد ہو گیا تھا۔ اسی سے اس خاندان کی نسبت بھی اسی سے ہے۔ علامہ آلوسی نے مختلف جو ہے کتابیں لکھی ہیں، جس میں سفر نامے بھی انہوں نے لکھے ہیں، اخلاق کے حوالے سے مختلف شروحات بھی انہوں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور علم نجوم کے حوالے سے بھی انہوں نے مختلف جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں جو ہے وہ روایات بھی ذکر کی ہیں، آثار یعنی اقوال صحابہ کو اور اقوال تابعین کو، آثار یعنی آثار کا بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح یعنی لغت وغیرہ کا بھی انہوں نے اپنی تفسیر میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو ان کی تفسیر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا انها تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ۔ کلا مبالغة في ارشاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى عدم معاودة معوتة علیہ السلام، وقد نزل ذلك كما في خبر رواه ابن جریر و ابن مردوے۔ تو ان کی جو تفسیر ہے، انہوں نے جن چیزوں کا سب سے پہلے مشکل الفاظ، ٹائم تھوڑا رہ گیا، بس اس کو مکمل کر کے پھر اگلی تفسیر جو ہے اس کو کل کرتے ہیں۔
معاودت ہو کے میں نے دہرانا ہوتا ہے، عوتبہ عتاب کو کہتے ہیں، اور الاطاعت نصیحت، وعظ و نصیحت کو کہا جاتا ہے۔ زفاف کا مطلب یعنی جلدیں یا رجسٹر سمجھے، یعنی اس کی اتنی جلدیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تناقض باہمی ٹکراؤ کو کہا جاتا ہے۔ متوسطون باہمی رابطے کو کہا جاتا ہے۔ متعاطفین رحم کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے جو آیت عموماً ذکر کرتے ہیں جس کا شان نزول ہوتا ہے، اس کا شان نزول جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جملے کی جو ساخت ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ ائمہ کا جو اختلاف ہوتا ہے مختلف ائمہ کا، اس کے بارے میں بھی وہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو مختلف یعنی لغوی حوالے سے یا ترکیبی حوالے سے جو مختلف باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی اس میں جو ہے وہ نحوی حوالے سے یا جو ہے وہ لغت کے حوالے سے، یعنی جو اس لفظ میں پیچ و خم ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر زبر کیوں ہے، زیر کیوں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو لغوی معنی ہوتا ہے اور جو نحوی جو تراکیب ہوتی ہیں اس کا بھی جو ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ جو اگلی تفسیر ہے تفسیر المراغی، تو اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ سب کو خوش رکھے، اور سب کے لیے بہت سی دعائیں کہ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، بڑی مہربانی آپ لوگوں کی۔ پیپر کے کوشچن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، جو خود آزمائی انہوں نے دی ہوتی ہے نا اوپن یونیورسٹی والوں نے، جو بک میں خود آزمائی جو دی ہوتی ہے، اسی قسم کے جو ہے ان کے کوشچنز آئیں گے، ٹھیک ہے۔ مثلا خود آزمائی میں ان کی چیز کی ٹرانسلیشن دی ہے تو اس کا مطلب ٹرانسلیشن آئے گی، اور اگر ٹرانسلیشن نہیں دی نا تو پھر وہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود آزمائی کے مطابق جو ہے وہ پیپر بناتے ہوتے ہیں۔